اللہ کہتے ہیں اگر دولت عزت اور کامیابیاں پانا چاہتے ہیں اور دولت عزت اور کامیابیوں کے نظام لینا چاہتے ہیں تو مجھے اپنی تجارت میں اپنا شریک بناؤ، حصے دار بناؤ، پارٹنر بناؤ، آؤ میرے ساتھ تجارت کرو، میرے ساتھ تجارت کرو۔ یا اللہ کیا تجارت کرے؟ حال ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں وہ عذاب علیم سے بچائے گی۔ ایسا درد جو دل میں کھائے کھائے آخر قبروں میں چلا گیا، وہ اولاد کا درد، وہ مال کا درد، وہ کسی کاروبار کا درد، وہ کسی نے جائیداد دبا لی، کسی نے مال کھا لیا، کسی نے ورثہ کھا لیا، کسی نے وراثت کھا لی، کسی نے قبضہ کر لیا، یا ساری زندگی قسمہ پرسی کی زندگی گزری، میرے ساتھ والے عروج پہ چلے گئے، میں زوال ہی زوال میں ہوں، ان کے سارے راستے کھلے، میری ساری گلیاں بند۔ یہ ایک عذاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اپنے ساتھ لو، اللہ کو ساتھ لے لیا، کم بن گیا۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے اور اللہ کا ساتھ لینا ہے، یہ آل رسول کے جذبے تھے۔ علی کرم اللہ وجہہ، اللہ اکبر، جو دعائیں مانگتے تھے اور جو دعاؤں کو وقت دیتے تھے اور جو روتے تھے، یعنی اتنا۔ پھر ان کی نسلوں میں حضرت امام زین العابدین کا جو نام تھا، زین العابدین تو نہیں تھا، علی تھا، دادے کے نام پہ۔ کیوں جی؟ یہ کن کے بیٹے تھے؟ امام حسین کے بیٹے تھے نا۔ کربلا کے آخری وہ مقام کے، کربلا کے آخری وہ یہ عظیم انسان تھے جو بچے یہ بچ گئے اور ان کی برکت سے نسلیں چلی۔ آپ سوچیں ان کی اتنا مسلح سے رونا 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 تھا، نام پڑ گیا زین العابدین، عابدوں کا، نیک اولیاء صالحین کے سردار۔ اور سجاد کس کا نام ہے؟ ہاں؟ بولے ہیں؟ انہی کا سجادہ کہتے ہیں جائے نماز کو، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سرداروں کے سرداروں کے سرداروں کے سرداروں کے سرداروں کے سردار۔ آپ سوچیں آل رسول نے ایک زندگی دی ہے، رونا مانگنا، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے۔ بعض اولیاء اور اہل البیت کی زندگی میں آنسوں کی جگہ خون شروع ہو جاتا تھا، اور امام زین العابدین اتنا روتے تھے مسلح تر ہو جاتا تھا۔ اور امام زین العابدین نے ایک دفعہ احرام باندھا حج کے لیے۔ یہ سال یہ ہستیاں وہ ہیں جو ہر سال حج کرتے تھے۔ احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد جب یوں کہا نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، بس لبیک کہا نا، چہرہ ایسے پیلا ہو گیا، جسم سے جان نکل گئی، اور یوں ایک پل کے اندر نڈھال کہ آقا کیا ہوا؟ اللہ نے کے سامنے حاضری ہے اور لبیک کہتا ہوں، پتہ نہیں میرا بنے گا کیا۔ ان ہستیوں کا جن کے وسیلے سے جنت ملے گی، آل رسول اور اصحاب رسول کے وسیلے سے جنت ملے گی۔ صدیق اور فاروق اور عثمان غنی اور حیدر کرار اور حسنین کریمان حسن حسین، ان ہستیوں کے، اور امہات المومنین میرے کملی والی کی بیٹیاں اور بیٹے، ان کے وسیلے سے جنت ملے گی۔ یہ میرے آقا کا گھرانہ ہے نا، گھرانہ، ان کے وسیلے سے جنت ملے گی۔ اور ان کا حال کیا ہے اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ پوری کی پوری کتابیں ہیں امام زین العابدین کی چھپی ہوئی، جو اللہ کے سامنے انہوں نے مناجات کی، اللہ کے سامنے اللہ کی منتیں کی۔ یہ دعائیں علی، حضرت علی ہر سال جو ہے، ہم نے ابھی یہ جمعراتیں پوری کی ہیں، اس دعائیں علی کے اندر اٹھا کے دیکھیں کہ کیا حالات ہیں، کیا کیفیت ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنی منتیں ہیں، کتنی زاریاں ہیں، ان ہستیوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، ان ہستیوں کا۔ اگر تو بڑا مال چاہتے ہیں، بڑی دولت چاہتے ہیں، بڑا رزق چاہتے ہیں، صحت اعلیٰ چاہتے ہیں، زندگی میں عمر دراز چاہتے ہیں، مقام اور مرتبہ زیادہ چاہتے ہیں، پھر بندگی کے ساتھ ساتھ نمائندگی کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں۔ بس سوچنا شروع کرتے ہیں، سوچنا شروع کرتے ہیں، میرا پڑوسی، میرا دوست، میرا فلاں فرد، میرے فلاں لوگ
یا یہ گروہ، یہ قوم، یہ نسل، یا اللہ کس طرح یہ تجھے اور تیرے کملی والے کو منانے والے بن جائے، منانے والے بن جائے، منانے والے بن جائے، منانے والے منانے والے بن جائے۔ میں ابھی سفر میں تھا، تقریباً 2 ہفتے کا سفر، آج صبح میں 2 بجے پہنچا۔ یقین جانیے اس سفر میں میرے اوپر ایک کیفیت غالب رہی۔ میں بعض کا تاریخ پوچھتا تھا، آج کیا تاریخ ہے، آج کیا ہے، آج کیا دسمبر ہے، آج کیا دسمبر ہے، آج کیا ہے، آج کیا ہے۔ میں ہر سال 26 دسمبر کو یوم ندامت مناتا ہوں، یوم ندامت، شرمندگی، 26 دسمبر یوم ندامت ہے، اور یہ 26 دسمبر آ رہا ہے، میری پیدائش، یوم ندامت ہے۔ میں 58 سال کا ہو جاؤں گا، زندگی گزر گئی۔ خاندانی زندگیاں ویسے تھوڑی ہیں، اما ابا فارغ 60 61 میں چلے گئے، ہمشیرہ۔ یوم ندامت ہے، کیا پایا، کیا حاصل کیا، اور سب سے بڑی ندامت یہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے کیا کیا، کچھ نہ کیا۔ ندامت ہے، استغفار ہے، توبہ ہے۔ آپ بھی میری طرف سے کریں، مجھے سخت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ ہر سال 26 دسمبر، 26 دسمبر 13 رمضان تھا میری پیدائش میں، اور 1386 تھا اسلامی مہینے کے مطابق، 1 سال آگے نکل گیا، 59 کا ہو گیا، 59 سے نکل گیا، اور انگریزی کے مطابق 58 سے نکل کے 59 میں چلا گیا، مکہ بچا کیا؟ تو میں ایک دفعہ ایک درویش کے پاس بیٹھا تھا، تو مجھ سے کہنے لگے عمر کتنی ہے، میں نے بتائی، تو میں ان سے تقریباً 16 سال چھوٹا، تو میں نے کہا آپ کی، بتا کے کہنے لگے باقی بچی کیا؟ ایک مثال دی، کہنے لگے ایک بندہ نا ساری رات ناچتا رہا، ڈھول بجانے والے اور استاد اس کو گر دینے والے ساری رات نچتے رہے، ویلا پوندیاں رہی ہوں، انہوں نے یہ کہا، پیسے پڑھتے رہے، تو فجر کے قریب نا اس کے قدم ڈگمگانے لگے، انہوں نے جو لفظ کہا، کہہ رہے فجر نے نیڑے ڈولیا، قدم جو ہے ڈگمگانے لگے۔ اس نے نا تبلا بجانے والے نے کہا داگڑ دیا، زیادہ چلی گئی تھوڑی رہیا، اس نے اسی میں اس کو سنبھالا، داگڑ دیا، زیادہ چلی گئی تھوڑی رہیا، اور پھر وہ سنبھل گیا، اور پھر اس نے ناچنا شروع کر دیا، داگڑ دیا، اور زندگی بچی کیا بات ہے۔ پر یاد رکھیے گا نمائندگی کام آئے گی، نمائندگی، اور نمائندگی ایسی کام آتی ہے، ایسی کام آتی ہے، استقبال ہوتے ہیں۔ اگر بہت دولت، بہت عزت، بہت عمر، اور برکت والی عمر، برکت والی دولت، برکت والا مال، ہاں لفظ برکت اس لیے کہہ رہا ہوں، یوں بندہ گیا پیچھے خالی ہو گئے سارے، اپنے دائیں بائیں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں آپ واقعات اٹھا کے دیکھیں، کیا تھا، چہل پہل کیا تھی، ہٹو بچو کیا تھی، یوں جاتے گئے اور ہر چیز گئی۔ تو برکت والا مال، برکت والی عزت، برکت والی دولت، برکت والی عمر، برکت والی صحت، برکت والا وقار، اور برکت والی کامیابیاں اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میں جن ہستیوں کے پاس گیا ہوں ان کے نام بتاتا ہوں، اور ان کا پیغام کیا ہے، اور ان کی زندگی کیا ہے، اور ان کا نظام کیا ہے۔ ان کے مزاج میں صرف ایک چیز تھی، بندگی، بندگی کا اگلا کامیابی کا قدم وہ ہے نمائندگی، نمائندگی، اور اس نمائندگی کے لیے پھر جو بھی حالات آتے ہیں وہ برداشت کرتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا فلاں بندہ فلاں باغ کے بارے میں، اس نے کہا جی حالات ہیں ٹھیک ہے، پر پارٹی نہیں چھوڑنی، حالات ہیں ٹھیک ہے، ڈھلتے بڑھتے سائے
یہ سائے ڈھلتے بڑھتے رہتے ہیں پر پارٹی نہیں چھوڑنے. حالات دنیا میں نمائندگی کے لیے کہاں کہاں برداشت کرتے ہیں اور کتنی ذلتیں برداشت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں راستے نہیں چھوڑنے. اسی طرح ہم ہم آل رسول، اصحاب رسول، اللہ اس کے حبیب کے نمائندے ہیں، اور نمائندگی نہیں چھوڑنی. اپنی سوچ بڑی کر لیں، اپنے جذبے بڑے کر لیں. کسی نے پوچھا ایک درویش سے، حضرت کو شارٹ کٹ ولایت کا راز بتا دیں، لمبے چلے مجھ سے نہیں ہوتے. کوئی آپ کے پاس اگر کوئی شارٹ کٹ ہو، مختصر سا کوئی ولایت کے تاج پانے کا راز ہو تو حضرت بتا دیں. میں ہاں ہے. میں کیا کہا؟ کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے تو کسی کونے میں منہ دے کے رو لیا کر، اللہ ولیوں میں شامل کر دے گا. بس مطلب حل. ہاں، غیر مسلم کی دل میں بے قدری اور خیر خواہی ہو، ہمدردی ہو، مسلمانوں کی بھی غیر مسلموں کی. میں کوئی کونے میں منہ دے کے نا رو لیا کر، اللہ تجھے ولیوں میں شامل کر دے گا. ولیوں میں اللہ تجھے ولیوں میں شامل کر دے گا. کیا راز ہے؟ ایک درویش کے پاس دلی میں ایک بابا جی آئے، ایک صاحب آئے، حضرت دعا فرما دیں. فرمائے چھوٹی دعا کروں یا بڑی کروں؟ حضرت بڑی دعا کر دیں. تو فرمایا بڑی دعا یہ ہے، امت کے ان لوگوں کو جن کو اللہ اس کے حبیب کا پتہ نہیں، ان کے لیے مانگس، اور تو مانگ، میں بھی مانگتا ہوں. جب ان کے لیے مانگے گا تو اللہ پاک کی رحمت اتنی زیادہ جمع ہوگی جتنے اربوں انسان ہیں. اپنے لیے مانگے گا تو اکیلی تیرے لیے رحمت برسے گی. اگر انسانیت اور عالم کے لیے مانگے گا تو اربوں رحمت برسے گی. اب بتا چھوٹی مانگتا یا بڑی؟ اب آپ بتائیں، چھوٹی دعا چاہیے یا بڑی چاہیے؟ اپنے لیے مانگیں گے تو اس کے مطابق. اور اگر انسانیت میں کتنے ارب انسان ہیں، اچھا کتنے ارب چلے گئے، کتنے ارب چلے گئے، کتنے ارب چلے گئے، اور کتنے اربوں نے آنا ہے جب تک اللہ کا امر باقی ہے. اب صرف ان کی خیر خواہی چاہے. چاچا مجاہد تھا، پہلے مشکیں بھرتا تھا، یہ مشکی سے بھر بھر کے نا گھروں میں گھڑے بھرتے تھے. عام تو پانی کا اتنا وسیع نظام نہیں تھا، تو پھر اس نے چائے کی ہوٹل لگا لی. تو کھانے کے ساتھ چائے تھی، ہوٹل تھی. تھا بیچارہ موٹے دماغ کا، اس کو لوگ پھر ادھر ادھر کر کے مفت چائے بھی پی جاتے تھے، پیسے بھی لے جاتے تھے. ایک دفعہ تو میں نے خود سنا، اونچی اونچی وہ نماز میں اونچی اونچی پڑھتا تھا، اور اس کی نماز کا پتہ نہیں تھا میں کیا پڑھ رہا ہوں. اللہ یہ جتنے بھی پولیس والے ہیں نا، یہ فلاں تھانے دار ہے، فلاں ایس ایچ او ہے، فلاں ایسے کر کے نام لیتا تھا، ان سب کو معاف کر دے، اللہ ان کو جنت دے دے، اللہ یوں کر دے، اللہ یوں کر دے، بس ایسے ہی کرتا رہتا تھا. ہمارے کالج کے پروفیسر ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، نیک آدمی ہیں. مجھ سے فرمان لگے، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مسجد میں پی ٹی کروا رہا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے مسجد میں نے کیا کرتا تھا، پی ٹی کرواتا تھا نمازیوں کو، صفحے سیدھی کرو، یہ اوے تو ٹوپی تو نے پہنی نہیں پہنی، تو نے یہ نہیں کیا، صف سیدھی کر. جھاڑتا تھا، صف سیدھی کرتا تھا. کہنے لگے بہت سے لوگ ناگواری بھی محسوس کرتے تھے، پی ٹی کرواتا تھا. پھر میں نے دیکھا خواب میں ایسی مسجد میں پی ٹی کروا رہا ہے. یعنی پی ٹی سے مراد صفحے سیدھی کرنا، لوگوں کو سیدھا کرنا، پاؤں سیدھے کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو. تو میں نے کہا مجاہد تو نے مر نہیں گیا؟ ہم مر گیا ہوں. تو پھر یہ کیا؟ کہ اللہ کو میری ادائیں پسند آئیں، وہ جو میں لوگوں کی خیر خواہش چاہتا تھا، اللہ نے کہا مسجد کو بس خدمت میں لگا ہے. وہ میں جو لوگوں کی جو خیر خواہش چاہتا تھا نا، مجھے اللہ کو وہ ادا پسند آئی، تو اللہ نے کہا جا کر مسجد کی خدمت کرتا رہے. یہ نمائندگی ہے، یہ نمائندگی ہے. تسبیح خانہ اور ابکری سے جڑا ہوا ہر فرد آپ محسوس کریں، اب میں آپ کو ایک موتی دے رہا ہوں، آپ ایک منٹ میں خوش ہو جائیں گے، اور اس میں حقیقت ہے. تسبیح خانہ اور ابکری سے جڑا ہوا ہر فرد بندگی سے نکل کے نمائندگی پہ آ جاتا ہے، اور آپ سارے نمائندے بیٹھے ہیں، آپ کو مبارک ہو. وہ کیسے؟ دلیل دوں گا. وہ یہ ہے کہ میں کوئی ٹوٹکا، روحانی یا طبی ٹوٹکا بتاتا ہوں، اور آپ کو بتاتا ہوں. آپ دوسروں کو بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے؟ بتاتے ہیں. تو آپ یہ نمائندے تو ہیں، یہی تو ہے اللہ کے.
آپ نمائندے ہیں، اور آپ سوچ نہیں سکتے آپ کا وزن اس کریم کی بارگاہ میں کتنا ہے، ادب، وقار اور عظمت کتنی ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے اس کے دل میں انسانیت کی خیر خواہی کا جذبہ ہے. کل میں قطر میں تھا، وہاں ایک مخلص ہیں، ان کے لان میں بیٹھا تھا باہر، تو وہاں دو خواتین آئیں، ان کے ہاں کام کرتی ہیں کہ ہم جو ہے بدھ مت کے ہیں، ہم بدھ مت مذہب کے رکھنے والے ہیں، آپ دعا فرماتے ہیں، ہم آپ کا درس سنتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ جو بدھا تھے وہ تو عظیم انسان تھے، ان کے بارے میں تو مختلف روایات ہیں اور ان کی تعلیمات بہت اچھی تھی. آپ ایسا کریں، آپ سارا دن دونوں سے کہا، سارا دن ایک لفظ پڑھیں، یا ہادیو یا رحیمو، یا ہادیو یا رحیم. میرے آقا کا فرما، حدیث میں روایت آتی ہے، مفہوم ہے، جو بندہ اللہ کے ان دو ناموں کو، ان دو ناموں سے اللہ کو پکارے گا، ان دو ناموں سے، یا ہادیو یا رحیمو، اللہ پاک اس کا خاتمہ بالخیر کر دیتے ہیں، اس کو کلمہ ضرور نصیب ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے عجیب اور فائدے ہیں، رزق، دولت، عزت، برکت، روح، روحانیت. کیونکہ جو یا رحیم ہے نا، یا رحیم ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحیم ہے، اس کے بڑے کمالات ہیں، اس کی بہت تاثیر ہے اور اس کے بہت فائدے ہیں. یا رحیم ہو کے عجیب فائدے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق، برکت، روح، دنیا اور کمالات کے دروازے کھلتے ہیں، ترقیوں کے. تسبیح خانے سے جڑا ہوا ہر فرد دنیا کے جس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سب کے سب ان کے مزاجوں میں بندگی سے آگے نمائندگی آ جاتی ہے. آپ کو علم ہی نہیں آپ کتنے عظیم ہیں. اچھا چلو، آپ نے آج تک کتنے لوگوں کو خیر پہنچائی ہوگی؟ آپ سوچیں ذرا خود بیٹھ کے. ہاں، اب آپ سوچیں گے فلاں موقع پہ ایک بندہ بیٹھا تھا، اس کو میں نے یہ ٹوٹکا بتایا تھا، روحانی یا طبی، فلاں جگہ پہ میں نے یہ بتایا تھا، فلاں کو موبائل پہ یہ کرایا تھا، سبسکرائب کرایا تھا، اس کو تو بہترین پوسٹیں ملنا شروع ہو گئیں. اچھا، فلاں کو یہ نیکی دی تھی، فلاں کو یہ وظیفہ بتایا تھا، فلاں کو یہ تسبیح بتائی تھی، فلاں کو تسبیح خانے کا راستہ دکھایا تھا، فلاں کو میں نے طے کیا تھا کہ تسبیح خانے میں اکیلا نہیں جاؤں گا، لے کے جاؤں گا. یہ سارا کیا ہے؟ نمائندگی تو ہے جو آپ دن رات کرتے ہیں. کیونکہ تسبیح خانے کا پیغام ایسا زبردست پیغام ہے. ہم ایک جگہ گئے، بخارا تھا جہاں وہ ڈبہ رکھا ہوا تھا، اس نے شیخ خواجہ عبید اللہ احرار کی خانقاہ تھی. ہم ایک جگہ گئے، اس بابے نے نا مجھے دیکھتے ہی فوراً، ہم ازبکستان میں جب پہلی دفعہ گئے تھے، ایک ڈبہ بنوا کے لے گئے تھے، اس میں ازبک انگلش میں لکھا ہوا تھا آپ کا تحفہ. اس میں ایک ڈبے میں کچھ تحائف تھے. اس نے وہ پرانا ڈبہ نکالا، پھر اس نے سافٹ ویئر کیا، سافٹ ویئر میں وہ ازبک زبان بولتا تھا اور ازبک اردو میں لکھی آ جاتی تھی. اور اس نے کہا مجھے یاد ہے آپ میں سے اتنے مرد تھے، اتنی عورتیں تھیں، آپ آئے تھے، مجھے یاد ہے. وہ بہت خوش ہوا وہ بابا، اور پھر بہت سے لوگوں سے آئے، دوسرے آئے تو میرا تعارف کروایا، پھر میرے ساتھ فوٹو کھنچوائے موبائل پہ، اور بہت تعارف لوگوں کو کروایا اپنی زبان. ایک نمائندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو اس کو اللہ نے کہاں سے کہا. آپ تسبیح خانے سے جو نسبت ہے نا آپ کی، یہ کچھ چھوٹی بات نہیں. تسبیح خانے جو نسبت ہے آپ کی، یہ کچھ تھوڑی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. پہلے تو دل ہی دل میں آپ یہ طے کریں کہ آپ بہت عظیم ہیں، اور اللہ نے ایک عظیم خیر کی طرف آپ کے قدم اٹھوائے ہیں، اور ایک عظیم راہوں کی طرف آپ کو اللہ نے چلایا ہے. اس کو سوچیں، اس کو سوچیں. پھر میں نے کیا کیا، بہت سی روحانی ہستیوں میں کی طرف آپ کا جو ہے میں سفیر بن کے گیا، آپ کا نمائندہ بن کے گیا، آپ کا نمائندہ بن کے گیا.
حضرت خواجہ عبد الخالق غجتوانی، خواجہ محمد عارف ریوگری، خواجہ عزیزہ نے علی، خواجہ بابا سماسی، حضرت بہاؤالدین نقشبند، حضرت خواجہ محمود، حضرت خواجہ محمود پہلوان کھیوا میں بہت بڑی ہستی تھیں، خواجہ حضرت مظلوم خان، خواجہ امیر کلال، حضرت اسماعیل سامانی، یہ وہ بادشاہ ہیں جن 7 سلاطین کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو ان 7 سلاطین کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ وہ تھے۔ اور حضرت قسم بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے، حضور کے چچا زاد بھائی، اور یہ وہ ہستی تھے کہ جو حضور کی لحد مبارک سے آخر میں نکلے تھے، حضور کو اپنی لحد میں سلا کر، یہ وہ ہستی ہے حضرت قسم بن عباس سمرقند میں۔ ان کو وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ شاہ زندہ، شاہ زندہ۔ کیوں شاہ زندہ؟ اس لیے ہے کہ ان کو زندگی کی حالت میں مسلسل دیکھا جاتا ہے، بہت سی روایات ہیں۔ اور حضرت شیخ ابو لیث سمرقندی، اور پتہ ہے ابو لیث سمرقندی کے بعد لے کر کون گئے؟ ایک قبرستان میں ہم پہنچے، وہ محمدیون کا قبرستان ہے سمرقند میں، وہاں صرف محمد نام کے بندے دفن ہو سکتے تھے، صرف محمد نام کے بندے۔ ایک تاریخ یہ تھی سمرقند کی، محمد نام کے بندے وہاں دفن ہو سکتے تھے۔ تو اس کے سامنے سارا ملتانی محلہ ہے، یہ ملتانی محلہ بخارا میں بھی ہے، سمرقند میں بھی ہے، اور ایک اور جگہ بھی ہے۔ ملتانی لوگ وہاں گئے تھے، تو میں نے اپنے گائیڈ سے کہا، میں 4تھی دفعہ اس ملک میں گیا ہوں، تو میں نے کہا کہ مجھے وہاں ملتانیوں سے کوئی ملاقات کرائیں کہ میں بھی ملتانی ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے، یہ بہاولپور، یہ حویلی، یہ ملتان، یہ سکھر، یہ بکھر، یہ سب ملتان کی راجدھانی تھی، یہ ملتان کی رعایا تھی ساری، اور اس کی پٹی ساری ملتان کی تھی۔ تو ایک دکان پہ لے گیا، محلے میں ایک دکان تھی جہاں دال، بوتل، چپس وغیرہ وغیرہ چیزیں پڑی تھی، جوان بیٹھا تھا، تو اس نے جا کے کہا کہ میں ملتانی ہوں، یہ آپ سے ملنے آئے۔ بڑا خوش ہوا، میں نے کہا اپنے والد سے ملاقات کرو۔ تو تھوڑی دیر ہوئی، اس نے والد کو بلایا، تو والد 7 والی گلی میں بھاگتا ہوا آیا گاڑی میں۔ تو میں نے جب کہا نا کہ میں ملتانی ہوں، بڑا خوش ہوا، ملا، اس کی شکل ساری ملتانی والی، 6 نسلیں، 6 صدیاں گزر گئی، کتنی؟ وہ کہنا ہے ملتانی ہوں، اور آج بھی وہ فارسی بولتے تھے، کہتے ہیں ہماری گھر میں ساری فارسی چلتی ہے، ملتانی جتنے ہیں سب فارسی۔ کیوں؟ اردو کا تو وجود ہی نہیں تھا اس وقت، تھی فارسی۔ 1835 میں انگریز نے، یا سنیں غور سے، 1835 میں انگریز نے بر صغیر کی زبان، دفتری زبان کو انگلش بنایا، کہ دفتری زبان آئندہ کیا ہوگی؟ انگلش ہوگی۔ اور فارسی، ساری فارسی، کہتے ہیں ہم گھر میں فارسی بولتے ہیں، اپنی زبان نہیں چھوڑی۔ مجھے کہنے لگا میرے گھر چلے، اور گھر چل کے چائے پی لے۔ میں کہا ٹھیک ہے چل۔ سادہ سا گھر، سفید پوش آدمی، اس کے گھر میں ہم گئے، 7 والی گلی میں گھر تھا۔ تو اچھا تھوڑی دیر ہوئی، اس کی بیوی بھی آ گئی، دونوں بوڑھا بوڑھی تھے، بیوی بھی آ گئی۔ بیوی ہم سے پہلے گئی، تو اندر سے شارٹ کٹ نکل کے نا، اس نے جا کے کہا بنایا، اور چھوٹے چھوٹے بسکٹ تھے، بس یہ کچھ اس نے رکھ دیا۔ شاید آپ نے تصویر میں بھی دیکھا ہوگا، پوسٹ بھی ہے۔ ہم اس کے گھر گئے، بڑا خوش ہوا، برف، سردی، سردی وہ جو ہڈیوں کے اندر اتر کے پھر نکل کے پھر یوں جا کے پھر یوں جا کے پھر یوں ہو جائے، تو ٹھیک، بس اب اس سردی کا میرے پاس ترجمہ کوئی نہیں ہے، یہ میں نے سادہ ترجمہ کیا ہے۔ گوشت میں جاتی تھی، گوشت سے نکل کے رگوں میں جاتی تھی، رگوں سے نکل کے شریانوں میں جاتی تھی، شریانوں میں جا کے وریدوں میں جاتی تھی، وریدوں میں جا کے آرٹیز میں جاتی تھی، آرٹیز میں جا کے ہڈیوں میں جا کے یوں نکلتی تھی، یوں نکل کے یوں نکل جاتی تھی، اور نکلتی نہیں تھی، نکل نہیں جاتی تھی، نکلتی نہیں تھی۔ ابھی بھی میرے اندر سردی ہے، بہت سردی ہے۔ قطر میں جب ہم پہنچے، میں 2-2.5 دن رہا ہوں وہاں،
وہاں میں نے کوٹ پہنے ہوئے جرسیاں، وہاں تو سردی بس چند ہفتوں کے لیے تھوڑی سی آتی ہے، اس لہر سی آتی، صحرا ہے سارا عرب۔ خوش ہوا، پھر ہم نے ازبک اس کو پوسٹیں دی، بہت صفات ہیں اس قوم میں، ازبکستان کی قوم میں بہت صفات ہیں، بہت صفات ہیں۔ جیسے عرب تو پھر عرب ہے، عرب کے اندر بہت صفات ہیں، عرب کے ساتھ کون مل سکتا ہے؟ دیکھو بات سنو، ہیرا ہیرا ہوتا ہے، چاہے وہ جہاں پڑا ہو وہ ہیرا ہوتا ہے۔ اگر ہیرا نالی میں پڑا ہے نا، تو اس کو نالی سے نکال کے ایک گلاس پانی سے تیرا ہاتھ دھل جائے گا، جہاں ہاتھ دھلے گا ہیرا بھی ہل جائے گا، ہیرا ہیرا ہوتا ہے۔ عرب تو ہیرے ہیں، ان کی صفات ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، آل رسول اصحاب رسول کی اولاد ہے، وہ تو ہیرے ہیں۔ بہت دیر گھر بیٹھے رہے۔ اچھا میرے ساتھ بڑے بھائی تھے، تو مجھ سے کہنے لگے، میں نے بڑے بھائی سے کہا کاکا، تو کہنے لگے ہم کاکا، تم کاکا کہتے ہو، ہم آقا کہتے ہیں بڑے بھائی۔ تو مجھ سے کہنے لگے اندر بیٹھے، تو وہ ساتھ ان کا ٹوائلٹ تھا، سردی تھی، پیشاب بھی بار بار آتا تھا، تو وہاں وہ گئے، تو میں نے کہا وہ آ جائیں پھر ہم چلتے ہیں۔ میری اس ادا میں بہت خوش ہوا کہ میں نے بڑے بھائی کا اتنا اکرام کیا، خوش ہوا۔ ساتھ ہمارے ترجمان تھا، اس کو بار بار ہم باتیں کر رہے تھے، اللہ کا نام دیا، وظیفہ دیا اس کو، اللہ کے نام۔ ایک محبتیں ہیں، ایک پیغام ہے۔ تو پھر مجھ سے میں نے لگا شیخ ابو الیاس سمرقندی، کہے ہاں قریب ہے ہم چلتے ہیں۔ میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا، تو ان کی گاڑی میں بیٹھ کے وہاں گئے۔ بہت بڑی ہستی تھی شیخ ابو الیاس سمرقندی، ان کی کتاب ہے تنبیہ الغافلین، وہ بہت بڑے اور بھی بہت زیادہ علم کی اور روح کی دنیا کے شہنشاہ ہیں۔ وہاں پہنچے، حضرت امام محمد کی بارگاہ میں گئے، جو حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے تھے، ان کی خدمت میں پہنچے، اور شیخ برہان الدین علی بن ابی بکر مرغیلانی، ایک 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 بہت بڑی کتاب ہے، اس کا نام ہے ہدایہ، وہ صاحب ہدایہ ہیں، ان کی خدمت میں، اور حضرت پیر صدیق صاحب جو فرغانہ میں ہم پہنچے، آل ابو بکر میں سے ہیں، حضرت قتیبہ بن مسلم، یہ خراسان کے اور خوارزم کے گورنر تھے ولید بن عبد الملک کے دور میں، اور ولید کا دور وہ دور ہے جس دور میں دنیا کا ظالم کون؟ حجاج بن یوسف، یہ کوفہ اور عراق کا گورنر تھا، اسی دور میں حضرت قتیبہ بن مسلم خراسان کے گورنر تھے۔ امام بخاری کے مقام پر مزار پر حاضری دی، امام ترمذی کے مزار پر حاضری دی، ایک بہت بڑی ہستی حکیم ترمذی، ان کے مزار پر شیخ ابو منصور ماتوریدی، تیمور بادشاہوں میں شامل ہوتا ہے، بادشاہوں میں، لیکن جب قبر بنانے کا وقت آیا تو کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے ہاتھوں پہ لوگوں کا خون ہے، میرے مرشد کے قدموں میں میری قبر بنانا۔ آج بھی مرشد کے قدموں میں سویا تیمور، اولوک بیگ اس کا پوتا، جس نے ریاضی اور علم نجوم، اسٹرانومی، اس نے آج بھی سائنس کی دنیا میں تہلکہ ہے۔ یہ جو چاند پہ پہنچے ہیں، بابا وہی بیٹھا ہے اولوک پہ۔ اور ایک بہت بڑی ہستی تھی میران شاہ، آج بھی وزیرستان میں میران شاہ ایک جگہ کا نام ہے، اور آل رسول کی ایک بہت بڑی جگہ کا ہے جہاں وہ میرے اوپر کبوتر بیٹھے تھے، وہ چہار بکر ان کا نام ہے، ہر بزرگ کا نام ابو بکر تھا آل رسول میں، بہت پرانی ہستی ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے مزار پہ پہنچے، کہاں کہاں سفر کیا، اور وہاں وہ ہستیاں ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں جو بادشاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی وہاں کے آئے سارا۔ ایک مکبے میں پہنچے ہم، اندی جان ایک جگہ کا نام ہے، بہت بڑا شہر ہے۔ پہلے ہم پہنچے کوکنت، کوکان بھی نام ہے، کوکنت پہنچے ٹرین کے ذریعے، کوکن سے رات گزاری فرغانہ سے پھر ہم آئے مرگیلان،
اصل نام ہے مرغی نان. مرغی سکندر اعظم آیا تو اس نے مرغی اور نان کھایا, کہا اتنا زبردست ہے, تو اس جگہ کا نام مرغی نام, مرغی نان. اب موجودہ نام مرغی نان بھی کہتے ہیں, مرغیلان. پھر ہم پہنچے اندی جان. اندی جان وہ ہے جہاں بابر پیدا ہوا, اور اس کا باپ فرغانہ کی پورا یہ اسٹیٹ ہے, فرغانہ کی بادشاہ تھا. بابر وہاں پیدا ہوا, 12 سال کا تھا, ابا مر گیا, اور پھر حکومت چھین لی گئی, اور بابر جنگلوں میں پھرتا رہا, سالہ سال ننگے پاؤں, ننگے سر ننگے پاؤں. بابر کی وہاں انہوں نے مزار علامتی بنائی ہوئی ہے, اس کی قبر سے کچھ مٹی لائے ہیں, اس کی وہاں مزار, اصل تو کابل میں ہے. وہاں اندی جان پہنچے, سخت سردی, بہت زیادہ. اور ایک فائدہ ہوا کہ -10 اور 11, ہم -10 11 چھوڑ کے آئے ہیں. رات کو -10 11 ہو جاتی تھی, اب وہ بڑھ گئی ہوگی, ہم -10 11 چھوڑ کے آئے ہیں. ایک فائدہ یہ ہوا کہ سخت سردی میں ان کا نظام 100% چل رہا ہے. بہت سخت سردی, برف ہی برف, سفید ہی سفید, سب کچھ ہے. ان کی مسجدیں بھی, ان کی خانقاہیں بھی, ان کی بازاریں بھی, ان کا نظام, ہر چیز لاجواب چل رہا ہے. کوئی کسی قسم کی ان کو پریشانی نہیں. سخت ترین سردی میں ان کو کوئی پریشانی نہیں. وہاں یہ سلیقہ سیکھ کے آئے کہ سخت سردی میں کیسے رہا جاتا ہے. آپ کی یہ سردی کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, آپ کی سردی نتھیا گلی میں ہوگی, مری نتھیا گلی میں, اسکردو میں, یہ سردی ہوتی ہے, تو ہے ہی کچھ. اچھا, پہلے ہائے ہائے کرتے تھے, ایک درویش تھے تو ان میں کشتی میں بیٹھے تھے, تو ایک بندہ کہنے لگا ہائے میں ڈوب جاؤں گا, ہائے میں ڈوب. سارے تسلی دیتے, سارے بھی بیٹھے ہیں, تو بھی بیٹھ جاؤ, ہائے میں ڈوب جاؤں گا. ایک پرانا بابا بیٹھا تھا, 2 4 جوانوں کو ایک کان میں کوئی بات کہی, جوان قریب آئے, اس کو اٹھا کے پھینک دیا, 2 4 ڈبکیاں لگی, اس کو نکال لیا. نکالنے کے بعد کہنے لگا نا اب نہیں ڈوبوں گا, میں بہترین بیٹھا ہوں, میں ₹1,00,000 دہا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ بہت سردی بہت سردی, میں کہا آج میرے ساتھ چل. ایک باپ بیٹا تھے, وہ تو وہ لڑ پڑتا تھا, بیٹا بدتمیز تھا, تو کہنے لگا اب دونوں گاڑی تیری آئیے, آپ دونوں نا گاڑی کے نیچے آئے, چل. اب وہ سردی نہیں ہے, یہ سردی ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن میرے ہڈیوں میں ابھی تک سردی ہے, رگوں سے نکل کے ہڈیوں میں, ہڈیوں سے نکل کے رگوں میں, اندر ایسے دوڑ رہی ہے. پر یاد رکھیے گا, ایک بات بتاتا ہوں, حقیقت بتا رہا ہوں, میں سچ بتا رہا ہوں, وہ سارے اولیاء کی, صالحین اور بزرگوں کی اولاد ہیں. چھین لی چرخ نے برتری یا نبی, یہ مصرع میرے اندر کھائے جا رہا تھا کہ یا رسول اللہ, میں درخواست پیش کر رہا تھا. یہ وہی تھے جو بڑی ہستیاں تھیں, باطل نے ان سے سب کچھ چھین لیا. میں نے ایک صاحب سے پوچھا, ملاقات ہوئی ایک جگہ, کیا پایا؟ مجھ سے کہنے لگے کہ میرا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے نا, بس یوں حل ہو جاتا ہے آپ کے ایک عمل سے. کون سا؟ کہ لگا 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت, اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین, بس میرا جو بھی مسئلہ ہے نا اسے حل ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنے مسائل حل کرانا چاہتے ہیں, آج کے بعد 40 دن میں کوئی بھی رات میں کوئی بھی وقت ملے, پر ہو ایسا وقت جس میں توجہ دھیان توجہ دھیان توجہ دھیان, کہ اگر وقت ہو نا توجہ دھیان کا, تو پھر یہ نفل پڑھے, میری نسلوں کی سارے نظام کی نیت کر کے, پھر دیکھیں کہ لوٹ کے کیسے آتی ہے. نیوٹن کا قانون ہے کہ گیند جس زور سے دیوار پہ مارو گے اسی زور سے واپس آئے گی, اسی زور سے واپس آئے گی. آپ میری نسلوں اور تسبیح خانے کے سارے نظام کی سخت ترین نیت کر کے نا 40 دن یہ نفل پڑھ لیں, پڑھیں اس وقت جب بالکل تنہائی توجہ کا وقت ہو, اور یہ نہ ہو 2 4 دن توجہ ہو اس کے بعد توجہ ختم ہو جائے نا, پھر دیکھیں لوٹ کے کیسے آتا ہے نظام. اگر یہ آپ 40 دن کی نیت کر لیں, کیوں جو کسی نے پڑھا آپ میں سے, یہ نفل کسی نے پڑھے ہوں,
پڑھے، آپ نے بھی پڑھے. کتنا وقت لگتا ہے؟ کوئی اپنا تجربہ بتائے پڑھنے میں. آپ کا کتنا لگا، اس کا کتنا لگا، اس کا کتنا لگا. آپ کا 18 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، بس ایسے 15 20 منٹ، 15 20 منٹ بس. اور جن کو سورۃ یاسین حفظ یاد ہے تو ان کا تو زیادہ تھوڑا وقت. اور دھیان کا، ان کے پاؤں پکڑ لو بھائی، ان آگے آنے والوں کو. ہمارے پاس پاؤں ہیں صرف منت والے، ان کے پاؤں پکڑ لو. ہمارے پاس تو منت ہوتی ہے، جو پہلے آئے ہیں ان کا حق پہلے ہوتا ہے. اللہ والو، اور یہ سورۃ یاسین کے نفل پر. اچھا، آپ کی جو بھی مرادیں ہیں نا ان کی دل میں لسٹ بنائیں. وہ بات سنو، مانگتے ہوئے کیوں جھجکتے ہو؟ کیوں جھجکتے ہیں؟ اچھا، دے نہ دے اس کی مرضی ہے. میں تو وہ مانگوں گا جو اس شہنشاہ کی عظمتوں، عزتوں، وقار اور شان و شوکت کے مطابق ہے. میں تو بھرپور مانگوں گا. اس لیے فرمایا جنت مانگنی ہے تو پھر جنت الفردوس مانگو. اور دنیا مانگنی ہے تو دنیا بھی سپرلیٹو لاجواب اعلیٰ سے اعلیٰ مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ہاں، حسن حسنا حسنتم، اس سے آگے کا مقام. دنیا مانگنی ہے تو دنیا بھی اس سے اونچی مانگو اور اعلیٰ سے اعلیٰ مانگو. تو لسٹ بنا لیں، پہلے لسٹ بنا کے پھر بیٹھ جائیں. ہمارے ایک صاحب ہے، تو وہ کیا کرتا ہے بندہ، گوشت لے کے نا، آگے گوشت کی وہ لکڑی والی جو کھوڑی ہوتی، لکڑی والا جو، اور بڑا سارا وہ، ہاں، اس کو چھرا کہوں، دگدا کہوں، کیا کہوں، وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس گوشت کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. پھر گوشت کو ادھر سے کاٹتا جاتا ہے، وظیفہ پڑھتا ہے. پھر ادھر سے کاٹتا ہے، پھر اس گوشت کے کیمے کا جسم بناتا ہے، پھر اس کو پاؤں سے کاٹتا ہے، سر سے کاٹتا ہے. کہتا ہے فیصلہ کرا کے اٹھوں گا. اس نے 2 فیصلے کرائے، میں نے عمل چھین لیا. میں نے کہا خدا کا خوف کر، تجھے اس لیے عمل دیا تھا. 2 بندے گئے، پھر اس کیمے کی شکل بناتا ہے، بندے کی شکل بندے کی بنا کے پھر ادھر سے کاٹنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ، میں نے تو وظیفہ، میں نے کہا اس لیے نہیں دیا تھا. اب مجھے کہتے ہیں فلاں ہے، اجازت دے دیں. میں کہا نا، مجھے تو پہلے بھی تجھے اجازت دی، مجھے کیا خبر تو یہ کرے گا. اللہ کے ہاں تو میری پکڑ نہیں ہے. چھری میں نے دی تھی تجھے پیاز کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے، ایسے نا. چھری دی تھی، تو نے کہا میرے گھر میں سبزی وغیرہ ہوتی میں کاٹ لوں گا، چھری دے دے. تو میں نے کہا لے جا. تو نے چھری سے بندے مارنے شروع کر دیے. تو اللہ کے ہاں میری تو پکڑ نہیں ہے. فیصلہ کرائیں اس 2 نفل سے، بس کہنا یہ چاہتا ہوں. 2 نفل سے فیصلہ کرائیں. اور ایک چیز میں نے نمائندگی آپ کی یہ کی، وہاں اللہ کے فضل سے کچھ لوگوں کو میں نے مال ہدیہ کیا. وہاں کا چھوٹا نوٹ کتنے روپے کا ہے؟ 1000 روپے کا چھوٹا نوٹ ہے، اور بڑا نوٹ 2 لاکھ روپے کا. کرنسی بہت کمزور ہے، کرنسی کمزور ہے. تو وہاں میں نے الحمدللہ بہت سارا مال دیا، اور جتنا بھی مال دیا وہ سارا کا سارا میں نے کہا کہ یا اللہ، اس کا ہدیہ، اس کا ثواب سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور میری طرف سے بھی، اور میرے تسبیح خانے کے دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہیں عبقری اور تسبیح خانے سے نسبت رکھنے والے، ان سب کو کی طرف سے یہ ہدیہ پہنچے. اور سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں عرض کے یا اللہ تو ہماری فریاد کو پہنچا دے. ان کی دل کی آسیں، مرادیں، امیدیں، جو بھی دل کے درد ہیں، ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ پوری کر دے. تو جتنا بھی دیا آپ کا الحمدللہ میں نے نیت کی، آپ کی نیت کی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے وہاں نا 4 ٹرینیں لی، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، 4 ٹرینیں. آپ نہیں سوچ سکتے 1991 میں اس ملک کو روس سے آزادی ملی، اور روس دور کی بنی ہوئی ٹرینیں، پرانی ٹھک ٹھک والی ٹرینیں. ایک ہم نے بلٹ ٹرین لی، ایک بلٹ، 2 بلٹ لی.
اس وقت وہاں اس کی ضرورت تھی، دو سادہ ٹرینیں، جہاں جس کی ضرورت تھی اس کے مطابق لی۔ سب تو سفر ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ میرا تو یہ سٹیٹس ہے، میرا تو یہ مقام ہے، میرا یہ وقار ہے، میں تو اس مقام اور وقار پہ چلوں گا۔ نہیں نہیں، جو زندگی میں ضرورت میں سفر میں آ جائے ٹھیک ہے۔ لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہ گاہ ایویں سجن واہ واہ تے اوویں سجن واہ واہ۔ تو سادہ ٹرین لی، سادہ ٹرین روسی دور کی بنی ہوئی، آپ نہیں سوچ سکتے اس کے اندر ہیٹنگ سسٹم کیا تھا، اس کی سیٹیں کیسی تھیں، اس کے ٹوائلٹ میں ٹشو، اس کے ٹوائلٹ میں ہاتھ صاف کرنے والا ٹشو علیحدہ، اس کے صابن علیحدہ، ٹوٹی علیحدہ، نلکا علیحدہ، ہر چیز ایسے سلیقے سے، ایسی ہر چیز سلیقے سے۔ زندگی کا سلیقہ یہ عجیب ہے، یقین جانیے، زندگی کا سلیقہ یہ عجیب ہے۔ برف پڑی تو گاڑیاں پھر رہی ہیں برف کو ہٹانے والی، ان کے اوپر کوئی نمک چیزیں ڈالنے والی کہ برف گھل جائے، اور نظام پورا کا پورا عجب نظام ہے، حالانکہ غربت ہے، سفید پوشی ہے، بہت باوقار قوم ہے، باوقار لوگ ہیں، غربت ہے۔ ان کی کرنسی ہماری کیا فرق ہے؟ 1 روپے کے 50، آپ کا 1 روپیہ، ان کے 50 روپے، اتنا فرق ہے۔ سوم کہتے ہیں ان کی کرنسی کو، اتنا فرق ہے، لیکن طبیعتوں میں وقار ہے، سلیقہ ہے، طریقہ ہے، طبیعت۔ اور کوئی چیز پڑی ہے، کوئی چوری نہیں، دوسری کی اجازت کے بغیر کوئی چیز استعمال کرنا نہیں، بہت سکتا، محنت کا مزاج، سلیقے کا مزاج، کئی گندگی کا ڈھیر نہیں، گاؤں دیہات پھرے، بہت سفر کیا، ہزاروں میل کا لفظ ہزاروں جو کہہ رہا ہوں نا، شاید مبالغہ نہ ہو، کوئی بات نہ ہو تو بتا دیں، ہزاروں میل کا، ہزاروں میل کا سفر کیا، سلیقہ ہی سلیقہ تھا۔ تو میں نے تو سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں، آج آخری جمعرات ہے، ہر سال 3 جمعراتیں ہم ان کی خدمت میں ہدایت پیش کرتے ہیں، اور پچھلے دفعہ میں نے باقاعدہ اس کے حوالے دیے تھے، مضبوط حوالے، آج بھی نیٹ کی دنیا میں وہ حوالے موجود ہیں، میں نے حوالے دیے تھے، تو وہ حوالے آپ دیکھیں، میں نے تو آپ کی طرف سے وہاں بہت ہدایت دی ہے، بہت ہدایت دی ہے، بہت ہدیہ دی ہے۔ وہ آیا ٹرین میں خاموشی سے، ٹرین ہے نا، چائے والا، بسکٹ والا، بوتل والا، نہیں نہیں، بالکل خاموشی سے ایک بندہ آیا، اس کے ہاتھ میں برگر تھے، اس نے ایک چھوٹی سی آواز دی، بس چپ کر کے نکل گیا۔ ایک آیا، اس ٹھیلا تھا، اس میں وہ بوتل وغیرہ، یہ بسکٹ وغیرہ، چپس وغیرہ پڑے تھے، بس ایسے چپ کر کے ایسے چلا گیا۔ تو میں نے اس سے کہا، میں اس سے برگر لے کے میں نے اس کو بڑا نوٹ دیا، میں نے کہا باقی تیرا ہے۔ اس کے چہرے کی کیفیت عجیب تھی، اس نے جزاک اللہ شکریہ کہا۔ اور ہم رحمت کو رحمت کہتے ہیں، وہ تھینک یو کو رحمت کہتے ہیں۔ ہاں، ایک بادشاہ کا، فرغانہ کا، اس کا نام خدا یار خان تھا، اس کے قلعے میں گئے، اس کے محل میں، تو اس محل پہ لکھا ہوا تھا لمن الملک اليوم، قیامت کے دن ایک پکار ہوگی، کس کا ملک ہے، کس کی بادشاہت ہے، سارے بادشاہ نہیں بول سکیں گے، تو پھر اللہ پاک خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ہاں میں ہوں، ایک واحد ہوں، میں ہی یکتا ہوں۔ کہاں گئے بادشاہ؟ این الملوک، بادشاہ کہاں گئے؟ این الجبارین، اور سارے اس دنیا کے طاقتور لوگ کہاں گئے؟ ان کے بادشاہوں کا مزاج بھی عجیب تھا، اگر انہوں نے ستون بنائے ہیں تو ان ستونوں کے عدد بھی لفظ اللہ کی عدد کے مطابق تھے، اور انہوں نے اگر ستونوں کے اندر نظام بنایا ہے تو ان کی عدد بھی قرآن پاک کی 114 سورتیں ہیں تو ان کے مطابق تھا۔ بادشاہ بھی کیا بادشاہ تھے۔ تو میں تو آپ کی ہدیہ دے کے آیا ہوں، بہت ہدیہ دے کے آیا،
اور جہاں بھی دعا کا وقت ملا، توجہات کا وقت ملا، مراقبے کا وقت ملا، جہاں جہاں بھی ٹوٹا پھوٹا مختصر، جہاں بھی تفصیلی مختصر، کہیں تفصیلی کہیں مختصر، جہاں بھی وقت ملا تو میں نے دعاؤں میں آپ کو یاد رکھا۔ اور میری مجبوری تھی، آپ پوچھیں کیا مجبوری تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کا سفیر بن کے گیا تھا، آپ سے ہاتھ ملا کے گیا تھا، اور ہاتھ ملانا یہ ہے، ہاتھ ملا عہد ہو گیا، میں تو آپ سے ہاتھ ملا کے گیا تھا، اس لیے آج نہیں ملاؤں گا کہ وہ سب ملا کے چلا گیا تھا۔ بازو میں درد ابھی تھوڑا تھوڑا کبھی ہوتا ہے، لاکھ کہیں نہ چھینے نہ پکڑے، من تک کو تیاری کوئی نہیں ہے کہ بازو نہ چھینے نہ چومے، اس کو جھٹکا نہ دیں، تو نہیں تیار۔ کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی، تو ان کی وجہ سے دوسرے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ہاں، وہاں دریائے آمو ہے، اس حدیث میں آتا ہے کچھ دریا ایسے ہیں جو جنت سے نکلتے ہیں، جہون اس کو موجودہ نام آمو ہے، ترمز جہاں سے روس افغانستان میں داخل ہوا تھا، وہاں میں امام ترمزی، حکیم ترمزی بہت بڑے ان کے مزارات ہیں، وہاں ان کی زیر زمین چلا گائے ہیں، بس چھوٹی سی باڑ ہے، اس کے آگے افغانستان ہے، آمو دریا، دریائے جہون، اور ایک سیہون ہے، سر دریا کہتے ہیں، وہ آگے دیکھا ہم نے، تو وہاں چلا گائے ہیں نیچے مٹی کی بنی ہوئی۔ الحمدللہ میں نے سہروردی، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ برہان الدین سہروردی کے میں نے چلا گائے، تو ویسی چلا گائے حجویری محل میں، اللہ کے فضل سے ابھی بھی ان پہ کام ہو رہا، اور وہاں جا کے خدمت کر آیا کریں، وہاں اینٹیں پرانی لگ رہی ہیں، اور پرانی شہر کی جو اینٹیں عمارتوں سے ٹرالیوں کی شکل میں ان کو کوٹ کے روڑی بنا دیتے ہیں، ہم نے وہ سالہ سال خریدی ہیں، کیوں؟ وہ برکت کے دور والی اینٹیں ہیں، وہ برکت کے دور والی اینٹیں ہیں، ابھی بھی ہمیں وہ اینٹیں 100 ٹرالی چاہیے، ہماری اینٹیں ختم ہو رہی ہیں، شہر میں عمارتیں ٹوٹتی ہیں، کیوں؟ وہ اینٹ بنانے والے بھی مر گئے، لگانے والے بھی مر گئے، وہ اب بننی نہیں ہے، تو وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی روڑی بنا کے ڈالتے ہیں، وہ بہت اس اینٹ کے ساتھ ظلم ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی جذبے والا آدمی ہو تو ہمیں 100-200 ٹرالیاں اس کی چاہیے، نکلتی روز 1-2 ہیں، زیادہ نہیں نکلتی، وہ قیامت تک سمجھ لیں اس کا صدقہ جاریہ ہے۔ کتنے لوگ حق ہو اللہ اور ذکر اور مراقبے، پتہ نہیں کیا اس کے صدقے جاری ہے۔ تو 2 چیزیں آپ کو انشاءاللہ میں نے وہاں دیکھی ہیں، آپ کا ساتھ دیا۔ ایک تو جہاں دعائیں تھیں، میں اس لیے مجبور تھا دعا کرنے کے لیے کہ میں جتنے بڑے مجمع کے لیے دعا کروں گا اتنا مجھے بھی ملے گا، مجھے لالچ بھی تھی، اپنا طمع بھی تھا، یہی لالچ آپ کے اندر پیدا کر رہا ہوں، یہی طمع اور غرض آپ کے اندر پیدا کر رہا ہوں، نمائندگی کے نام پہ۔ کس نام پہ؟ نمائندگی کے نام پہ آپ کے اندر بھی یہی لالچ طمع پیدا کر رہا ہوں، ایک تو، اور دوسرا میں نے جتنا بھی 2-4 پیسے وہاں خرچ کیے وہ سارے کے سارے سیدہ نفیسہ طاہرہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا، آپ کی طرف سے۔ جتنے بھی پوری دنیا میں تسبیح خانے سے محبت کرنے والے، نسبت رکھنے والے، تسبیح خانے کے کسی بھی شعبے میں خدمت کرنے والے، آپ نسبت رکھنے والوں کی طرف سے ہدیہ کیا، اور دل میں یہ خیال ہے کہ یا اللہ جہاں کوئی تیری بندی اور بندہ بیٹھا دعائیں مانگ رہا، فریادیں کر رہا، دل کی آہیں ہیں، آنسو ہیں، اور اس کی ناممکن سے ناممکن ہے، اے اللہ ناممکن تو ہمارے لیے ہے، تیرے لیے کون سا ناممکن ہے؟ ناممکن تو ہمارے لیے ہے، تیرے لیے کون سا ناممکن ہے؟ اے اللہ تو اس کو ممکن بنا دے، ممکن بنا دے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کبھی کوئی مشکل پریشانی ہو، کبھی تو کوئی پیسہ، کوئی کھانا، کوئی چیزیں کسی کی ضرورت پوری کر کے اس کا ثواب سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، اور ان سے عرض کرے، وہ دعا کرے، اور ایسا کرنا شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ میں نے کتابوں کے مستند حوالے دیے بھی تھے، اور وہ نیٹ کی دنیا پہ موجود بھی ہیں۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت لاجواب عمل ہے، اور حیرت انگیز عمل ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لوالو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، پر ان چھوٹی چیزوں میں بہت دنیا ہے، ان چھوٹی چیزوں میں بہت راز ہے، بہت راز ہے۔
اچھا، نمازوں کے اوقات میں پرانے وقتوں میں پیشی کی نماز کون سی ہوتی تھی؟ ظہر، وہ بھی پیشی کہتے ہیں. کوفتن کسے کہتے تھے؟ وہ بھی کوفتن کہتے ہیں. شام کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی شام کہتے ہیں. ان کے اوقات مسجدوں میں لکھے ہوئے تھے نا، وہ سارے ہر جگہ ہی لکھے ہوئے ہیں. یہ وہاں سے آئے تھے. کیوں؟ سارے بادشاہ، مغل بادشاہ وہاں سے آئے، اولیاء صالحین بھی وہاں سے آئے. میرے اپنے بڑے 1762 میں بخارا سے آئے، بخارا سے آئے حجویر میں، حجویر سے پھر تو یہ نام بھی وہاں سے آئے، نہاں سے آئے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خیر کی چنتے جائیں، اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں. میں جب باہر نکلتا ہوں نا تو وہاں احساس ہوتا ہے کہ اپری کا پیغام اللہ نے کہاں پہنچا دی. یہ چھوٹی چھوٹی خدمت کرنے والوں کو، کوئی نیٹ کی خدمت کر رہا، کوئی چٹائیوں کی خدمت کر رہا، کوئی بیت الخلاط ہو رہا، کوئی پانی بھر رہا، کہاں کہاں. یہ چھوٹی خدمت بظاہر ہے چھوٹی، یہ چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے. ان کی آوازیں میں دنیا کے کونوں میں سنتا ہوں. ان کی اس ڈنکے کی چوٹ میں دنیا کے کونوں میں جا کے سنتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں. بو علی سینا وہیں پیدا ہوئے، خوارزمی وہیں پیدا ہوئے، البیرونی، ابو ریحان البیرونی، جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا. بڑی بڑی ہستیاں وہیں پیدا ہوئے، دنیا کے سائنسدان وہیں پیدا ہوئے. ملا نصر الدین، ان کی کہانیاں ہیں، وہ بھی وہیں تھے. کہنے لگے ملا نصر الدین ایک جگہ گئے تو کباب کی خوشبو سونے لگ گئے. انہوں نے کہا بابا اس خوشبو کے پیسے دے. کباب کی نا خوشبو تھی، وہ دھوئیں سے اس کو مزہ دینے لگے. اس نے جیب سے پیسے نکالے اور دونوں ہاتھوں میں ایسے کر کے اس کو ہلانے لگے. کہنے لگے یہ پیسے ہیں تمہیں مل گئے. ہاتھوں میں دونوں ہاتھوں میں ایسے ہلائے نا تو پیسوں کی آواز چھن چھن کی آئی. تو انہوں نے کہا یہ تمہاری اجرت ہے. وہ جا رہا تھا ہارون الرشید، تو ایک بابا آ رہا تھا بدو پرانا خچر پہ. تو ہارون کو کہا اس کے وزیروں نے یہ بابا بڑا کھوچرا ہے، مزاحی ہے بہت زیادہ، حکم ہو تو چھیڑ چھاڑ کرے کرو. تو اس نے بابا کو، بابا یہ امیر المومنین ہارون ہے. السلام علیکم. سات سلام. صحیح سونا، عزت بادشاہ یا بخت بلند. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت کہتے ہیں ہماری رعایا میں رہتے آج تک تم نے ٹیکس ہی نہیں دیا. میں کہا جی میں تو غریب آدمی، ٹیکس نہیں. وہاں کہ دیتا ہوں. ایسے پیچھے سے اٹھا کے زور سے ہوا کھینچی. یہ کہہ رہے ہیں پہلا ٹیکس ہے. زور سے نا خچر میں بیٹھے بیٹھے ایسے پیچھا اٹھا کے نا ہوا خارج کی کری. یہ بادشاہ سے کو یہ پہلا ٹیکس ہے. السلام علیکم. تو اس نے کیا کیا، دونوں ہاتھوں کو ایسے ہلا کے کہنے لگا یہ تمہارے دھوئیں کو جو میں نے کباب کے دھوئیں گے اس کا خرچہ پورا ہو گیا، جاؤ. اللہ کیا بتاؤں، سفر میں کیا کیا حال بھی آتا ہے، حالات بھی آتے ہیں سفر میں. حال بھی آتا ہے، حالات بھی آتے ہیں. حال بھی آتا ہے، حالات بھی آتے ہیں. ایک اور راز دیتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں. جہاں بھی دیکھو نا کہ میری نظریں بھٹک سکتی ہیں اور اب کوئی چارہ کار نہیں، میں کیا کروں. ادھر دیکھوں تو نظریں بھٹکتی ہیں، ادھر بھی، آگے بھی، پیچھے بھی. وہاں بیت الخلاء کی دعا پڑھنا شروع کر دو. اس کے بڑے کرشمے دیکھے اور بڑے کمال دیکھے اور بہت تاثیر دیکھی، بہت تاثیر دیکھی، بہت کمال دیکھا بیت الخلاء کی دعا. اور دعائیں بھی ہیں پر یہ بیت الخلاء کی دعا بھی کبھی بڑا کمال دیکھا. وہ بہت اس کی طاقت دیکھی، بہت اس کی تاثیر دیکھی. ایک اور تحفہ دیتا ہوں، ان لوگوں کی غذاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں. بڑی مشکل سے مصنوعی غذائیں، ان کو فاسٹ فوڈ کہتے ہیں، اس ملک میں داخل ہو رہی ہیں، ابھی ابھی داخل ہو رہی ہیں. سادہ غذائیں، سبزیاں زیادہ کھائیں گے، سبزیاں، کچی سبزیاں کھائیں گے، سادہ غذائیں کھائیں گے وہ لوگ، اور صحت مند ہو ان کی زندگی ہے. پورے سفر میں ہسپتال ہی نہیں دیکھی، ایک ہسپتال دیکھی میں نے، جگہ جگہ میڈیکل سٹور نہیں دیکھے پورے سفر. تسبیح پڑھنے کا ایک فن مجھے کھیوا کے قلعے کے ایک ریسٹورنٹ میں دوپہر کا وقت تھا، بھوک لگی تو ہم چلے گئے. تو تسبیح اور وظیفہ
اور عمل کا فن میں ایک سیکھ کے آیا ہوں، کہیں تو بتا دو، ہیں؟ اجازت ہو تو بتا دو کہ تسبیح کرنی کیسی ہے، اور نفل جو 40 دن پڑھنے ہیں یاسین والے، جس میں اپنی ضرورتیں، مسائل، پریشانیاں، مشکلات، ناکامیاں، اس کا جو ہے وہ کیسے لسٹ بنانی ہے، اور 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، اور اس کے بعد 3 بار سورت یاسین کیسے کرنا ہے۔ میں ایک بندے سے ایک چیز لے کے آیا ہوں۔ انسان سفر میں سیکھتا ہے، بہت سیکھتا ہے۔ ہم ایک ریسٹورنٹ میں گئے، کیونکہ ریسٹ اس وقت ہے جب تک رینٹ ہے، ریسٹ ٹو رینٹ، پیسے ہیں ٹھیک، ورنہ الوداع سیادہ تے کانڈ کا سیادہ۔ تو ایک ریسٹورنٹ میں گئے، وہاں بڑے بڑے مگے شراب کے لے کے 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، چپ کر کے سے بیٹھے ہوئے، چسکی لیتے، بڑی بڑی دیر تک اس کا مزہ لیتے، خاموش، دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے۔ ہمیں پیشاب آیا ہوا تھا، ہم ٹوائلٹ گئے، پھر آئے، بیٹھے، چلو اندر ہیٹنگ تھی، باہر بہت سردی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کیا کھائیں گے، مینیو آیا، ہم نے کچھ سادہ سی چیزیں ان کو کہہ دی، بھئی یہ چیزیں ہیں، یہ جو ہے یہ چیزیں کھائیں گے۔ اس کے آنے میں دیر لگی، ٹھیک، ایک چسکی لیتے ہوئے چپ کر کے ایسے بیٹھے ہوئے، خاموش، بڑا مگا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، بڑا مگا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ مجھے اندر مزہ آیا تیرے شراب پیون دا، چسکی لے کے نا خاموش بیٹھا ہے بندہ۔ میں کہ اللہ کدا مکسی تو مکے ہی نہ ہو، بیٹھا ہوا کہ یہ ہے عمل کا طریقہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، زور زور سے آمین کہتے ہیں، مہربانی کرو جان چھوڑو۔ ہاں، ایک ہے دعائیں پڑھنا، اور ایک ہے مانگنا۔ میں نے صحیح بات ہے اس کو دیکھا، بڑی دیر، اللہ جانے ہم سے پہلے کتنا بیٹھے تھے، ہم پہنچے نا، ہم سے پتہ نہیں کتنے دیر بیٹھے۔ اس وقت چوتھائی فارغ ہوا تھا، وہ 3 حصے پڑا تھا، مگا بڑا سارا تھا بربال، وہ چوتھائی جو ہے وہ فارغ ہوا تھا، 3 حصے پڑا تھا، چپ کر کے فون بیٹھا ہے، اور اس شراب کی چسکی کا مزہ لے جو اس کی رگوں میں اتر رہی ہے، ایسے اللہ کے نام کا مزہ لے۔ شراب عشق پیتا جا، یہی تیری عبادت ہے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ وہ اکیلے ہی بیٹھے تھے، انہوں نے محفل میں اپنی تنہائیوں کو چن لیا۔ میں کیا مکسی کدا ہوں، مکے ہی نہ کہ میں مکے، اس کی تو ایک ایک چسکی جو ہے وہ مزہ لے رہے تھے۔ اللہ کے نام کا مزہ، سجدوں کا مزہ، تسبیح کا مزہ، لذت، اور ایسے سکون سے۔ ہاں، بڑا سبق دیا اس بندے نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ کیوں جزائے خیر کہتا ہوں؟ جب اللہ جزائے خیر دے گا تو شراب کی چھٹی ہوگی، اللہ کے ولی بن جائیں گے، ہیں؟ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ میں ان سے بہت سیکھ کے آیا ہوں، بہت سیکھ کے۔ قدرتی سیٹ ایسی تھی کہ میری ٹیبل کے ہاں یہ کرسی تھی، تو میرے بس بالکل سامنے دونوں بیٹھے تھے۔ اچھا، اور آئے، انہوں نے شراب لیا، یوں مکا کے چلے گا، میں کہنا تو چاشنی کی تھی، چاشنی کی تھی۔ آئے، وہ بیٹھے ہیں، بالکل ایک چسکی لی، پھر بیٹھے، کوئی بات نہیں کر رہے تھے، دنیا کے مشغلوں میں باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، کوئی بات نہیں کر رہے تھے، چپ دونوں بیٹھے ہوئے، اور ایسے بس، اور ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں رہے۔ ہاں، میں نے یہ دیکھا، بس آنکھیں ایسی آدھی کھلی، آنکھیں بند ہیں، ایسے مست بیٹھے ہوئے، مست میں خرام توں، سن تو ذرا پیام توں، مست بیٹھے۔ یہ پانے کا ایک راز ہے، یہ سیکھنے کی زندگی ہے۔ میں نے سیکھنے کی کوشش کی، ابھی سیکھ نہیں سکا، آپ بھی سیکھنے کی کوشش کریں، یہ سیکھنے کی ایک زندگی ہے۔ یہ لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں، یہ لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں۔
कितनी देर मैं कहता हूं उसने उस बड़े कप का मग्गे का हक अदा किया ना। ऐसे ही हम सजदों के हक अदा, तस्वीरों के हक अदा, वजीफों के हक अदा, अल्लाह के नाम की मोहब्बतों और कमली वाले के दरूद और सलाम उसके हक अदा करें। कर ले फैसले हैं? ऐसी हक अदा करें, ऐसा हक अदा करें, ऐसा हक अदा करें कि बस हमारी रगों में याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे। ऐसी उसको याद ही कुछ नहीं था। तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे, नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे। और याद रहे ना मुझको किसी को याद रहे। अपना शेर खुद भूल गया है। याद रहे यार अब तो मेरा और मैं तेरा, यार रहे यार अब तो मेरा और मैं तेरा यार रहूं। आगे हर वक्त जिक्र फिक्र में तेरे मस्त रहूं सरशार। ये मस्त और सरशार बैठे थे। होश रहे ना मुझको किसी का, होश रहे ना मुझको किसी का, मगर मैं तेरा होशियार रहूं। बाकी किसी चीज का होश नहीं था, मग्गे का होश था। ऐसे ही होश रहे ना मुझको किसी का, मगर मैं तेरा होशियार रहूं। हर वक्त जिक्र फिक्र में तेरे मस्त रहूं सरशार रहूं। ले आए या अल्लाह को एक सजदा ही ऐसा दे दे, क़यामत के दिन मैं कहूं मौला मैंने तेरे नाम की लज्जत ली थी। या अल्लाह दुनिया में क्या मौत तक मुझे भी एक सजदा ऐसा नहीं मिलेगा, कोई अल्लाह का नाम लिया हुआ जिसमें मुंह मीठा हो जाए। अल्लाह मुंह मीठा हो जाए, ऐसा अल्लाह का नाम या अल्लाह मुझे भी दे दे। तेरे लिए कौन सी देर है, तेरे लिए कौन सी देर है, तेरे लिए कौन सी देर। तो अल्लाह का नाम मुझे ऐसा दे दे, कोई ऐसा हो, ये थोड़ी सी कोशिश कर ले। अल्लाह पाक बड़ा करीम है। बच्चा ना जब चलना सीखता है थोड़ी सी कोशिश करता है, अम्मा कहती आओ आओ आओ, अम्मा अम्मा ऐसे गिरने लगता है, अम्मा ऐसे थाम के सीने से लगाती है, खुश होती है, मेरे चांद ने आज चलना सीख लिया। अल्लाह की मोहब्बत में दो कदम बढ़ा के देखो तो सही, इंशाल्लाह नहीं गिरने देगा। वो करीम है। माँ कहती है मेरा बच्चा ना गिरे, गिर पड़े तो माँ को दुख होता है। जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला करीम आका, वो कितनी मोहब्बत करता होगा और करता है, वो कितनी मोहब्बत करता होगा और कितनी उल्फत और कितनी शफकत और कितनी मोहब्बत। आप सोचें, आप सोचें। जिंदगी का ये सबक मैंने बड़ा सीखा। खीवा, ख्वारज़म बादशाहत थी, उसका एक किला है खीवा, एक मुरब्बे के करीब है, बहुत बड़ा। खीवा कहते हैं कि बंदा ना, या दलील अल मुतहय्यरीन, कि है सब बंदा बस दीवाना हो जाए। हाँ, मुंह खुला का खुला, आंखें खुली खिली, इसको कहते हैं खीवा। कि वहां तामीरात की दुनिया ऐसी, बादशाहों ने वहां किले महल और अंदर गुंबद कुब्बे जो बनाए, ऐसे बनाए कि बंदा दीवाना हो जाए। वो था, तो वहां मैं ये सबक लेके आया। पढ़े हैं, एक एक चुस्की में जिंदगी का मजा ले रहे हैं। ऐसे अल्लाह के एक एक नाम पे, कमली वाले के एक एक नाम पे, मोहम्मद आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद के एक एक दरूद और सलाम पे हमने ऐसी लज्जत लेनी है। जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र मौला करके देख। दुनिया का जिक्र बड़ा कहा, दुनिया की लज्जतें, एक एक लज्जत को जाना पहचाना, अल्लाह के नाम की लज्जत, अल्लाह के नाम की लज्जत। ठीक है ना? अच्छा चलो ये बताएं, आपने कितने पैसे खर्च किए थे पहले हफ्ते में, पहली जुमेरात? मुझे ना बताएं, क्योंकि मामला है आपका और अल्लाह का। सैयदा नफीसा को हदिया करने के लिए दूसरी जुमेरात में, और आज तीसरी जुमेरात है। कितना पैसा खर्च करने का फैसला किया? और खर्च से मुराद, जो नए आने वाले हैं उनको वजाहत कर दूं, खर्च से मुराद यह है कि आपने अपने हाथों से अपने मकाम पे खर्च करना है, मुझे नहीं देना। खर्च से मुराद यह है अपने हाथों से अपने मकाम पे खर्च करना है। खर्च से मुराद ये,
خرچ سے مراد نیت کر لیں جتنے بھی پیسے ہیں ان کا کھانا کھلا دیں، وہ کسی ضرورت مند، ایسا واقعی جو ضرورت مند ہے، جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کے لیے نیت کر لیں کہ میں اس کو دوں گا، اس کو کھلاؤں گا، اس کو پلاؤں گا، اس کی ضرورت پوری کروں گا، نیت کر لیں۔ کیا رائے؟ کر لی نیت؟ پہلی جمعرات کو بھی آپ نے دی، آج دوسری جمعرات میری غیر حاضری تھی، اس میں بھی آپ نے نیت کی، آج تیسری جمعرات ہے۔ ہر سال ہماری یہ اس سال بھی 3 جمعراتیں حضرت سیدہ نفیسہ کی خدمت میں ہم نے ہدیہ پیش کیے۔ اس دفعہ بھی ان کے حالات میں نے بتائے تھے کہ وہ حضرت امام جعفر صادق کی بہو تھیں، امام موسیٰ کاظم کی بھابھی تھیں، بڑی بڑی ہستیوں کی نسبتیں ان کے ساتھ تھیں، اور بہت باکمال نیک صالح اللہ کی ولیہ خاتون تھیں۔ اور مصر میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا تھا اعمال کا ہدیہ لے کر، مصر قاہرہ میں پچھلے سال۔ تو پیسوں کی نیت کر لیں، دل ہی دل میں، جتنا دل میں سہولت ہو، جتنی سہولت ہو اتنی نیت کر لیں، اس کی کوئی چیز پکا کے لوگوں کو کھلا دیں، کسی ضرورت مند کو نقدی دے دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کی کوئی ضرورت ہے، کوئی بجلی کا بل ہے، کوئی پانی ہے، کوئی گھر ہے، کوئی کھانا ہے، کوئی قرضہ ہے، کوئی بھی چیز ہے کسی بھی شکل میں، تو وہ آپ کر لیں، نیت کر لیں۔ دنیا میں جہاں ہمارے مخلصین بیٹھے ہیں وہ بھی نیت کر لیں، وہ بھی نیت کر لیں۔ میں نے بھی کر لی، آپ بھی کر لیں، کر لی۔ ہاں دیکھیں، ساری زندگی لینے سے نہیں دینے سے ملتا ہے۔ یہ زندگی کا سبق یاد رکھیے گا، اگر بہت زیادہ لینا چاہتے ہیں، بہت زیادہ پانا چاہتے ہیں، بہت زیادہ، لفظ بہت کو میں نے بڑا زور دیا ہے، بہت زیادہ، تو یہ کبھی دوسروں کی جیبوں سے لینے سے نہیں، اپنی جیب سے اللہ کے خزانوں میں دینے سے ملے گا۔ قرض ہے، قرض ہے، قرض ہے۔ یہ قرض جو ہے وہ اللہ پاک سے بڑا کون ہے؟ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتا ہے، پکارتا ہے کہ لوگوں بتاؤ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، اور میں اس کو تم دو اپنی اوقات کے مطابق، میں واپس کروں اپنی شان کے، میں بڑھا بڑھا کے دوں۔ اور کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے؟ کون ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ کون ہے جو مجھے دے، اس کو پھر میں لوٹا کے دوں۔ اور اللہ ایسا لوٹاتا ہے، ایسا لوٹاتا ہے، ایسا کہ ساری دنیا تجھ سے چھیننے پہ آ جائے، اور ساری دنیا فیصلہ کر لے کہ میں نے تجھے محروم کرنا ہے، اور میرا اللہ فیصلہ کر لے کہ میں نے تجھے عطا کرنا ہے، اللہ عطا کر کے رہے گا۔ ساری دنیا تیری نسلوں کو غربت، تنگ دستی، فقر اور فاقے دینے پہ اپنی سارے خزانے تالے لگا دیں، اللہ کہتا ہے نہیں، میں تجھے کھلا کے دکھاؤں گا، پلا کے دکھاؤں گا، عزت اور وقار کے ساتھ، منگتا نہیں۔ ہاں، جس کو اللہ دینے پہ آئے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ فرعون نے اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والے کو ڈبونے کا فیصلہ کیا، اللہ نے بچانے کا فیصلہ کیا، کہ پانی اللہ کے امر کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ نے فرعون کو خود ڈبو دیا اور موسیٰ کو پار کر دیا، چھری کو حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام پہ نہ چل، ابراہیم نے فیصلہ کیا، اور وہی چھری اللہ نے عرشوں سے مینڈا اتارا، اور وہ چھری مینڈے پہ چلی۔ اللہ نے فرمایا اس مینڈے کو، وہی چھری مینڈے کو ذبح کر رہی ہے، اسماعیل کو بچا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ چھری کے اندر کاٹنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، پانی کے اندر ڈبونے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔
ہاں، یہ تو اللہ نے رکھا ہے. اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا. اللہ اپنے امر میں کامل، حکم میں کامل، طاقت میں کامل. اللہ اللہ ہے. اور آپ اللہ کے ساتھ سودے کر رہے ہیں. یہ مال جو آپ نے نیت کی ہے، یہ اللہ کے ساتھ سودے کی ہے. آپ نے اللہ کے ساتھ سودا کیا. آپ نے اللہ کے ساتھ سودا کیا کہ اللہ تیرے خزانوں میں دوں گا بس. اور مجھے پتا ہے کہ تو لوٹانا والا ہے. تو خود خیانت کو ناپسند کرتا ہے، تو اے اللہ تو خیانت خود کیسے کر سکتا ہے؟ تو خود خیانت کو ناپسند کرتا ہے. اللہ تو خود کہتا ہے جو کھلائے اس کو کھلاؤ، جو پلائے اس کو پلاؤ. اور خود تو نے کہا ہے آؤ مجھے قرض حسنہ دو. تو یا اللہ میں نے تمہیں قرض حسنہ آپ کو دیا ہے، تو یا اللہ پھر مجھے دے پر دے اپنی شان کے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ دے تو پھر دے اپنی شان کے مطابق. دے تو پھر آپ دے اپنی شان کے مطابق. یہ اللہ پاک ہے. اور اللہ پاک پھر دیتا ہے. اور پھر دیتا کیا ہے؟ عجیب بات بتاؤں، صرف یہ نہیں مجھے دیتا ہے، اللہ کہتا ہے تیری نسلوں کو پالوں گا. یہ جو پیروں کے درباروں کے مجاوروں کی نسلوں کو اللہ پال رہا ہے، انہوں نے یہ روح کی دنیا کے عمل کیے تھے، اللہ کے خزانوں سے پانے کے عمل کیے تھے، اللہ کے وعدوں والے عمل کیے تھے. آج اللہ اپنے وعدے پورے کر کے درباروں اور پیروں اور بڑے بڑے ان کی نسلوں کو پال رہا، اور اللہ دکھا رہا کہ میں ایسے پال کے دکھاتا ہوں. ان کے بڑوں نے یہی کچھ کیا تھا جو تسبیح خانہ مجھے آپ کو کروا رہا. جو تسبیح خانہ مجھے آپ کو کروا رہا، جو تسبیح خانہ مجھے آپ کو کروا رہا، ان کے بڑوں نے یہی کچھ کیا تھا. اور اس پہ اللہ نے پلنے کے وعدے رکھے ہیں. پلنے کے وعدے، ملنے کے وعدے. ساری دنیا تانبے کی بن جائے، زمین آسمان سے ایک قطرہ نہ گرے، اللہ پھر ان کو اور ان کی نسلوں کو کھلا کے دکھاتا ہے، پلا کے دکھاتا ہے، سلا کے دکھاتا ہے، پہنا کے دکھاتا ہے. اللہ دیتا ہے. اللہ دیتا ہے اور دیا ہے. اور اللہ نے ہمیشہ دیا ہے. اللہ نے دیا ہے اور اللہ ہمیشہ دے گا. ایسی اللہ پاک پھر پال کے دکھاتا ہے، پھر پہنا کے دکھاتا ہے. اللہ کہتے ہیں آؤ تم بھوکے ہو، میں کھانے سے پاک ہوں، تمہاری بھوک کو میں. تم ننگے ہو، میں ننگا ہونے سے پاک ہوں، تمہیں میں عطا کروں گا، تمہیں پہناؤں گا. ہاں ہاں، اللہ اکبر. تو مال نکالنے کا فیصلہ کر لیں. اور پھر ہماری طبیعت میں کیا ہے؟ چیز لیتے ہوئے ہم کتنا ہاتھ نہیں کانپتے. موبائل لیتے ہوئے، جوتا لیتے ہوئے، گاڑی سفر چیزیں لیتے ہوئے ہم غریب نہیں ہوتے. دیتے ہوئے بھی اللہ کو دیتے ہوئے ہم غریب ہوتے ہیں. حالانکہ یہ جو گیا ہے اس کا ایک ایک کا سوال ہوگا، جواب ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا. سوال ہوگا، جواب ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا. اور جو اللہ کو دیا ہے اس کا بھی سوال ہوگا، جواب ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا. وہ خود اللہ دے گا. اللہ کہے گا یہ تیرے اتنا ہے، اتنا یہ دیا، اتنا یہ دیا، اتنا باقی ہے، یہ بھی ساتھ لے جاؤ. ہاں، اللہ ایسے لوٹائے گا پھر. اور یہاں جو کھایا گیا اور جو اللہ کو دیا وہ نسلوں کے کام آئے گا. نسل پھر نسل پھر نسل در نسل پھر اگلی نسل. پتہ نہیں کہاں سے اللہ دے رہا. نسل در نسل پھر اگلی نسل پھر اگلی نسلیں. اللہ کہتا ہے ایسے میں کھلاؤں گا، ایسے پلاؤں گا، ایسے کھلاؤں. ہم گئے شیخ برہان الدین سہروردی کے ضلع میں، چلاگاؤں میں نیچے. میرے ساتھ میرے مخلصین احباب بھی تھے. تو سمرقند میں ایک قبرستان تھا، قبرستان کے اندر چلاگاہیں تھی نیچے. وہاں ایک قبر تھی، اس قبر کے اندر میں گیا. میں نے اپنے احباب سے کہا کہ میں بھی پیسے دیتا ہوں، آپ بھی جمع کر لیں، کیونکہ ہمارے یہاں پیسے جمع کرنے کی عمومی ہمارا نظام نہیں ہے. ان کو پیسے دیں. اچھا وہ اتنا بڑا بنڈل بن گیا، بہت بڑا پیسے بن گئے، سب اس کو دیے. پیسے دینے کے بعد مجھے ہوش آیا،
پیسے جب دے دیے نا پھر ہوش آیا، میں نے کہا تو نے نہیں دیے یا تیرے مخلصین ان نے نہیں دیے، شیخ نے جو اعمال کیے تھے یہ ان کا خادم ہے، چاہے نسلوں میں اس کا شجرہ نہیں ملتا، یہ ان کا خادم ہے، چونکہ یہاں اللہ اللہ کی تھی، اللہ کے نام کے برسر نے اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالا، کرو پیسے کٹھے، نوٹ کٹھے کر کے اس کو دو، اور پیغام دیا اے دینے والو تم بھی کرو گے ایسی تمہاری نسلوں کو میں ایسے کھلاؤں گا۔ ایسے نوٹوں کا ایک بہت بڑا بنڈل تھا، اور بابے نے دیکھا، یقین جانیے میرے گمان میں آج تک اتنے نوٹ کٹھے کر اس کو کسی نے نہیں دیے تھے، آج تک مجھے یاد نہیں، میرا گمان نہیں، اس کو کسی نے نہیں دیا، اور دینے کے بعد مجھے ایک دم خیال ہے میں کیوں دیے، تو اندر آواز آئی کہ تو نے کہاں دیے تھے، ہم تمہارے دل میں ڈالی تھی بات، ہم نے تمہارے دل میں بات ڈالی تھی، اس کو دو، اس کو ہدیہ دو، حالانکہ اس نے مانگے نہیں تھے، سوال نہیں کیے تھے، کپڑے نہیں پھاڑے تھے، نہیں 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 کچھ نہیں، اس کو دو، کیوں؟ ہم بڑوں کی نسلوں کو، بڑوں کے خادموں کو، بڑوں کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو ایسے پالتے ہیں، یہ دنیا کے اعتبار سے، روح کی دنیا میں اعتبار سے بڑے تھے، ان کے ساتھ نسبتیں رکھنے والوں کو ایسے پالتے ہیں، ایسے کھلاتے ہیں، ایسے پلاتے ہیں، ایسے عطا کرتے ہیں۔ ہم گئے وہاں چہار بکر میں، تو بابا جی ملے، بابا جی نے نا کبوتر بلائے، ان کو ایک آواز دی مخصوص، دو کبوتر پھر رہے تھے، باقیوں کو بند کیا ہوا تھا، ان کو ایک مخصوص آواز دی، اور مخصوص آواز دے کے نا میرے اوپر کندھوں پہ، سر پہ میرے اوپر نا دانا ڈالا، جو کبوتر آ کے میرے اوپر بیٹھے، بس تھوڑی دیر کے اوپر نا، تھوڑی دیر کے بعد میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، تو میں نے پھر کبوتروں اس کو پیغام دینا شروع کیا، بے زبان ہو، اللہ سے کہو جا کے، اللہ تو جیسے ہمیں کھلا رہا نا، میرے ساتھ نسبت رکھنے والے تسبیح خانے کے جتنے پوری دنیا میں ہیں، اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو ایسے غیب سے کھلاتا جا، ایسے غیب سے، ایسی غیب سے۔ بابا جی دانا ڈال رہے تھے، بابا جی دانا ڈال رہے تھے، اور کبوتر آ کے میرے اوپر بازو پہ، ایک کبوتر نے تھوڑی سی یہاں بیٹ بھی کر دی، ہمارے ساتھ وہ جہاز والا ویٹ ٹشو تھا، ہم نے اس کو پھر صاف کر دیا، میں کوئی یار ٹھیک ہے، تو پھر کبوتروں سے جب باتیں کی، اللہ نے جو دل میں باتیں ڈالی کہ بے زبان ہے، اللہ کے ساتھ آپ کی بنی ہوئی ہے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ بچوں، اور اگر زمین پہ بچے اور بے زبان نہ ہوتے، جو تمہاری سیاہیاں ہیں، تمہیں کھانے کو دانا اور پینے کو قطرہ نہ ملتا، اور اللہ زمین کو تانبے کا بنا دیتا اور آسمان سے قطرہ نہ گرتا، اگر بچے اور بے زبان، یہ بے زبان اللہ کی مخلوق، یہ بے زبان اللہ کی مخلوق، اللہ سے میں نے باتیں کی، اور اللہ کو عرض کیا کہ یا اللہ، اور ان کو کہا اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے، اللہ سے ہمارے لیے دعا کرو، جیسے اللہ تو ہمیں کھلا رہا، ایسے ہی ہماری نسلوں کو رزق روحانی اور رزق جسمانی بس کھلاتا جا، کھلاتا جا، کھلاتا جا، کھلاتا جا، ایسے ہی پلاتا جا، کسی کا محتاج، کسی کا در کا منگتا، اور کسی کے در کا بھیکاری نہ بنانا، بے بس نہ بنانا، ایسے کھلاتا جا، پلاتا جا، کھلاتا۔ بڑے موقع آئے دعاؤں کے، بہت موقع آئے، سارا ہی سفر روحانی تھا، سارا ہی سفر روحانی تھا، کہنے لگے یہ فلاں جگہ ہے، یہاں وہ چیئر لفٹ لگی ہوئی ہے، ہمارا کیا تعلق چیئر لفٹ سے، کہنے لگے یہاں ہے یہ فلاں چیز ہے، یہاں یہ یوں لگا ہوا ہے، کئی کئی جگہوں پہ گئے انہوں نے کہ یہ غبارے ہیں، اس میں بندے بیٹھ کے اڑتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، کوپیٹو کی کیا، ایئر بیلونز وغیرہ جو بھی، کہنا میں ہم تو نہیں، ہمارا تو نہیں شعبہ ہے، ہم تو روحانی مسافر ہیں، روح کی دنیا کے مسافر ہیں، پیاسے ہیں، بھٹکتے ہوئے، شاید کہیں سے کوئی دانہ مل جائے، کہیں سے کوئی قطرہ مل جائے، کہیں سے کچھ مل جائے۔ پھر میں اکیلا نہیں آیا، بہت بڑے مجمع نے مجھے اپنا سفیر بنا کے بھیجا، پوری دنیا کا مجمع الحمدللہ بکری کے ساتھ تھوڑا نہیں جڑا ہو، بہت زیادہ جڑا ہو، سفیر بنا کے بھیجا، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض، جو گدا ہے شاہ جہان ہے، جو کملی والے کا گدا ہے
وہی دو جہاں کا امیر ہے۔ تو پیسے جمع کر لیے، جمع سے مراد دل میں، یہاں نہیں، کر لی یا نیت کر لی، تھوڑی زیادہ جتنی بھی ہے نیت کر لیں کہ ہم نے یہ دینا ہے کسی واقعی ضرورت مند کو۔ اور اگر مجھ سے ضرورت مند پوچھتے ہیں تو میں کہوں گا آپ کا سب سے زیادہ رشتہ دار ضرورت مند ہے، اور وہ قریبی رشتہ دار جو واقعی غریب بھی ہے اور پیشہ ور بھکاری نہیں ہے، پیشہ ور منگتا نہیں ہے۔ ان کے تو بڑے بڑے بینک بیلنس ہوتے ہیں، ان کی تو بڑی بڑی کوٹھیاں بنگلے ہوتے ہیں، جو گلی محلوں اور چوراہوں اور سڑکوں ایئرپورٹوں پہ اور مانگنے والے ان کے تو۔ اچھا عجیب بات بتاؤں میں، مجھے صرف 2 مانگنے والے ملے ہیں اس ہزاروں میل کے سفر میں، کہیں کوئی مانگنے والا نہیں ملا، 2 مانگنے والے ملے۔ ایک نے ہلکا سا سوال کیا، ہلکا سا، ایک خاتون تھی جو پیچھے پڑ گئے، ایک 2 بچے، بس 2 جگہوں پہ غالباً 2 یا 3 جگہوں پہ کوئی مانگنے والا نہیں ملا جن کی کرنسی کی صورتحال یہ ہو، جن کا 2 لاکھ روپے کا نوٹ ہو، اور جن کا چھوٹا نوٹ 1,000 روپے کا، اور 1,000 روپے سے کیا ملتا تھا؟ ٹافی، ٹافی ملتی تھی، ایک ٹافی نہیں ہوتی نکی جی بےمان ٹافی کی جڑی، 1,000 روپے کی ٹافی ملتی تھی۔ لیکن اس قوم کا مزاج دیکھیں، ہم سیکھیں، ہم سیکھنے والے ہیں۔ ہم نے تو شراب کے مگ سے بھی سیکھنا ہے، شراب کے جام سے بھی سیکھنا ہے۔ ہم طالب علم جو ہوئے، ہم تو سیکھنے والے ہیں۔ کوئی ایک مانگنے والا نہیں ملا، کوئی ایک نہیں ملا، کہیں راہوں میں، کہیں چوراہوں میں، اچھا ہاں درباروں پہ کوئی ایک مانگنے والا نہیں ملا، کسی دربار پر۔ جس دربار میں گئے وہاں 2 فلیکس اکثر دیکھے، ایک تو یہ تھے کہ خواتین مکمل لباس میں جائیں اللہ کے درویش کی، اور دوسرا یہ دیکھا یہاں موم بتیاں نہ جلائیں، کراس ایک، یہاں درختوں کے اوپر کپڑے دھاگے نہ باندھیں، وہ کراس، سجدہ نہ کریں، وہ نشان کراس، چوتھا بھی تھا ایک، میں نے اس کی پوسٹ میں بھی دکھایا، شاید دکھایا یا نہیں دکھایا۔ عجیب انسان تھے، ان سے سب کچھ، ان سے ہر چیز ختم ہو گئی، پر ان کے اندر کی دل کی دنیا اللہ نے باقی رکھی ہے۔ میں مانگنے والے نہیں دیکھے، درباروں میں مانگنے والے نہیں دیکھے، مزارات پہ مانگنے والے نہیں دیکھے، نہیں دیکھے، کہیں نہیں مجھے ملا۔ میں تو حیران ہوا کہ یا اللہ یہ کیسی قوم ہے، خوددار باوقار۔ میرے لیے آپ کے لیے سبق ہے، ہم محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں۔ پھر مجھے آج تک کچھ لوگوں سے وہاں مکالمے ہوئے، باتیں ہوئی، کوئی بھی ایک نہیں ملا جس نے بادشاہوں کا شکوہ کیا ہو، بادشاہوں کو گالیاں دی ہو، بادشاہوں کے ساتھ کو برا بھلا کہا ہو، یہ فلاں حکومت ایسی تھی، فلاں ایسی ہے، کچھ بھی نہیں۔ ان کی تار ہی بستی اور لگی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ بادشاہ کون ہے؟ میرے آپ میں سے ہیں، جس در کے وہ منگتے ہیں میں بھی اسی در کا منگتا بن جاؤں۔ وہ بھی تو اسی در کے منگتے ہیں، وہ بھی تو میری آپ کی طرح بے بس ہیں۔ میری زبان ان کے لیے برا بھلا کیوں کہے؟ میری تبصرے اس وقت میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ جو تبصرے ہیں نا، سیاسی تبصرے، یہ شوگر، ہائی بلڈ پریشر، ذہنی ٹینشن، خودکشیاں، اعصابی کھچاؤ، گھریلو جھگڑے، طلاقیں اور خطرناک ترین مسائل کا ذریعہ سے یہ تبصرے ہیں۔ نہ لینا نہ دینا، آپس میں تعلق کی ختم، رشتہ داریاں بھی ختم، بھائی بھائی سامنے آ گیا اور خونی رشتے ختم ہو گئے، نہ لے نہ دے، تیرا کچھ نہیں، صرف یہ تبصرے ہو رہے ہیں، اور اس تبصروں کے اندر زندگیاں ختم ہو گئی۔ پھر بادشاہوں کو برا بھلا کہنا، پھر محکموں کو، پھر فلاں کو فلاں کو۔ یہ کچھ چیزیں دیکھی ہیں، قریب سے دیکھی ہیں، پرکھی ہیں، یہ میں چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ میں نے تو آپ کو ہر چیز سے سیکھنا بتایا، حتیٰ کہ شراب کے جام سے بھی سیکھ کے آیا۔ ہم تو ہر چیز سے سیکھنے والے ہیں۔ ہم زندگی میں طالب علم ہیں، کیوں؟ طالب علم رہیں گے تو ہمیں بچت رہے گی، کیوں؟
جو سیکھ گیا اس کی سزا اور ہے، جو سیکھنے والا ہے اس کی سزا تھوڑی ہوتی ہے یا معاف ہو جاتی ہے۔ غور سے سنا، پھر سنیں، جو سیکھ گیا اس کی سزا اور ہے، اور جو طالب علم سیکھنے والا ہے اس کی سزا تھوڑی ہوتی ہے، اکثر معاف ہو جاتی ہے کہ سیکھنے والا ہے۔ مجھے وہاں مخلص بتا رہے تھے کہ عرب کی صفات میں سے، اب سنیں، کہنے لگے ہم بیٹھے تھے ایک ساتھ، قیمتی کاغذات لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک کوئی پاکستانی یا انڈین یا بنگالی کوئی چھوٹا سا ملازم تھا، کافی کا کپ لے کے آیا، کافی کا کپ، اس نے جو یوں کیا وہ سارا کپ گرا اور ان کے قیمتی کاغذات اس میں بھیگ گئے، کرے چپ کر کے اٹھ گیا عرب، جو بڑا افسر تھا، سارا ہیڈ تھا، اٹھ گیا، آدھے گھنٹے کے بعد آیا تو انہوں نے ہر چیز صاف کر دی۔ اب وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، چلیں پھر سے شروع کرتے ہیں۔ سیکھتے سیکھتے زندگی ایسی اچھائیاں چنتے چنتے، قوموں کی اچھائیاں، کسی کی اچھائیاں چنتے چنتے زندگی ایسے پھولوں بھری ہو جائے، کانٹوں بھری نہ ہو، پھولوں بھری ہو جائے، کانٹوں بھری نہ ہو، پھولوں بھری ہو جائے، کانٹوں بھری نہ ہو۔ آئیں پھر پیسہ خرچ کرتے ہیں بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟ پیسے کی نیت کر لی نا تو پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو درخواست یہ ہے کہ نقش یار غار یار مزار، وہ کتاب اگر کسی کو نہیں ملی تو پڑھی ہے، پتہ نہیں ہمارے استقبالیہ پہ یا ختم ہو گئی ہے، تو وہ کتاب وہ لے سکتے ہیں۔ اور دریائے نیل کا نقش، اس کو کبھی نہ بھولیے گا، دریائے نیل کا نقش، اور اپنے مرحومین کو نہ بھولا کرے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو نہ بھولا کرے، ان کو ہدیہ دیا کرے، ان کی قبروں پہ جا کے اعمال کا ہدیہ دیا کرے، اور کبھی بھی اکیلے زندگی کا سفر نہ کریں۔ ہم نمائندے ہیں تو تسبیح خانے میں جب بھی آئیں لوگوں کو تیار کریں، روحانی چلے میں جب بھی آئیں لوگوں کو تیار کریں، اور سارا دن اپنی کو سبسکرائب کرائیں لوگوں کو، کیا پتا کس کو کیا خیر ملے اور وہ کامیاب ترین انسان بن جائے۔ سارا